ماشاء اللہ اس سے پہلے جو تقریریں آپ انگلش اور اردو میں سماعت فرما چکے ہیں اور وقت سے مقررہ کے آس پاس انشاءاللہ پروگرام اختتام پذیر بھی ہوگا. جیسے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ 4 عظیم الشان بزرگوں کے نام سے یہ پروگرام منسوب ہے. پہلی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت خواجہ خواجہ عطا مصطفیٰ زبدۃ الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمۃ و رضوان. اور دوسری عظیم شخصیت حضرت شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی جیلانی کچھوچھوی علیہ رحمۃ و رضوان. اور تیسری عظیم شخصیت مخدوم الملت حضور سیدنا محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچھوی اشرفی جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان. اور چوتھی عظیم شخصیت حضرت شیخ المشائخ سرکار کلام سید محمد مختار شہاب اللہ اشرفی جیلانی کچھوچھوی علیہ رحمۃ اللہ کے اسماء مبارکہ سے یہ عظیم مجلس منسوب ہے. انشاءاللہ کچھ ذکر کر کے ان حضرات کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کے بارے میں جب کبھی مجلس کا انعقاد ہوا تو میں عموماً حضور محدث اعظم ہند کے فرمائے ہوئے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں. اس مرتبہ خیال کیا کہ وہ اشعار پیش کیے جائیں جو اس سے پہلے کم سے کم میری زبان سے نہیں سنے. اشعار تھوڑے مشکل ہیں مگر محبت والے جو ہوتے ہیں اگر وہ محبت سے سنے تو ہر مشکل ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. یہ جو بار بار آپ تذکرہ سنتے ہیں 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، ان میں سے ہزاروں لوگوں نے خواجہ غریب نواز کی تقریر سنی بھی نہیں ہوگی، اور سنی بھی ہوگی تو بہت سارے لوگوں نے سمجھی بھی نہیں ہوگی. مگر یہ اللہ کے محبوب ترین بندے، ان کی صورتوں میں ہی کچھ ایسی تاثیر ہوتی ہے یہ کچھ نہ بھی بولے تو بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور یہ کسی زبان میں بھی بولے پھر بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں. بے نیاز ہوتے ہیں اس سے. تو ان کے اشعار مشکل ہیں مگر مشاعرے کی جو شکل ہوتی ہے محدث اعظم ہند نے اس کو خود مشاعرے میں پڑھا. اور جس مشاعرے میں محدث اعظم ہند تشریف فرما ہو، کیسے کیسے عظیم شعراء وہاں رہے ہوں گے. سارے چوٹی کے بڑے بڑے شاعر لوگ ہیں. صدارت کسی اپنے زمانے کے بڑے شاعر کی موجود ہے. محدث اعظم ہند مشاعرہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں. ہر کوئی کی، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے شاعر کی کہ میں بھی پڑھوں، مگر یہ اشعار جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں سے ایک شعر ایسا ہے
جس کے بارے میں اسی سفر میں حضرت شیخ الاسلام مدظلہ العالی نے فرمایا کہ محدث اعظم ہند نے جب یہ شعر پڑھا تو جو مشاعرے کی صدارت عظیم الشان شاعر کر رہے تھے انہوں نے کہا بس اب مشاعرہ اسی شعر پہ ختم، اس کے بعد کوئی نہیں پڑھے گا. کہا خود بھی نہیں پڑھا انہوں نے، حالانکہ بہت عظیم شاعر تھے، خود بھی نہیں پڑھا. کہا کہ اب اس شعر کے بعد کسی اور شعر کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس پہ ختم کر دیا. وہ فرماتے ہیں محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، خفا نہ ہوجئے رندوں کے دامن تر پر. اب میں تشریح کرنے جاؤں گا تو پھر اسی میں نکل جائے گا وقت، اس لیے صرف سنا ہی رہا. خفا نہ ہوجئے رندوں کے دامن تر پر، اس آبشار کی چادر چڑھی ہے کوثر پر. اس آبشار کی چادر چڑھی ہے کوثر پر. بھائی جس کی سمجھ میں تھوڑا سا بھی آ جائے وہ ضرور سبحان اللہ کہے. شاعروں میں مشاعرے کے اندر لوگ واہ واہ کرتے ہیں، یہاں سبحان اللہ کہیے گا. شاعروں کے نزدیک واہ واہ کی بڑی قیمت ہے. وہ جگر مراد آبادی نے کبھی کہا تھا نا کہ 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں. کہا وہ بہت عظیم چیز ہے ان کے نزدیک. ایک واہ ہو گئی تو سمجھ لو ان کے اشعار کامیاب ہو گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں دکھانا ہے تو دکھا دیجئے ابھی جلوہ. دکھانا ہے تو دکھا دیجئے ابھی جلوہ. ذرا سی چیز کو رکھ چھوڑیے نہ محشر پر. ذرا سی چیز کو رکھ چھوڑیے نہ محشر پر کہ وہاں جا کے دکھائیں گے. دکھانا ہے تو دکھا دیجئے ابھی جلوہ. دکھانا ہے تو دکھا دیجئے ابھی جلوہ. ذرا سی چیز کو رکھ چھوڑیے نہ محشر پر. اس کے بعد فرماتے ہیں جیے ان سے مرے ان سے. جیے انہی کے لیے مرے انہی کے لیے. یا تو اپنی حالت بتا رہے ہیں یا تم سے کہہ رہے ہیں. جیے انہی کے لیے مرے انہی کے لیے. حیات آنکھوں پہ صدقہ ممات ٹھوکر پر. مشکل پڑ گیا. اگلا سنیے. اس کا ارشاد فرماتے ہیں کسی نے لکھی ہے قرآن کے گرد بیضاوی. بیضاوی ایک بہت مشہور کتاب ہے تفسیر کی. جو اس کی لکھت ہوتی ہے نا وہ کالے رنگ کی ہوتی ہے. فرماتے کسی نے لکھی ہے قرآن کے گرد بیضاوی. نگاہ ڈالتے ان کے رخ مدبر پر. نگاہ ڈالتے یعنی ان کے چہرے کو دیکھ کر کے کسی نے قرآن کی تفسیر لکھی. اب یہ وہی شعر ہے جس کے لیے اس نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد کسی اور شعر سنانے کی ضرورت نہیں. اس میں 2 لفظ آئیں گے وہ میں بتا دوں تاکہ سننے میں مزہ آ جائے. ایک تو فلک یعنی آسمان اور ایک مہر. مہر یعنی کہ چاند. فرماتے ہیں اب وہ شاعروں کا مجمع بیٹھا ہے. محدث اعظم ہند کا اپنا انداز ہے. سب کے سامنے وہ جو صدارت کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تشریف فرما. کہتے ہیں فلک سے فخر سے کہتی ہے یہ کربلا کی زمین. فلک سے فخر سے کہتی ہے سینہ تان کے. فلک سے فخر سے کہتی ہے یہ کربلا کی زمین. تو ایک مہر پہ نازا ہے میں 72 پر.
एक मेहर पे नाज़ा है, तू एक मेहर पे नाज़ा है। मैं 72 पर जब ये सुना उसने तो तड़प उठे लोग, कहा बस यही खत्म कर दीजिए, ये इस पूरे मुशायरे की जान है। और उसके बाद मख्ते में इरशाद फरमाते हैं, क़ज़ा दुल्हन की तरह आएगी। मैंने अर्ज़ किया हुजूर क़ज़ा भी कहीं दुल्हन की तरह आती होगी? क़ज़ा के वक्त तो आलम ही अजीब होता है। क़ज़ा तो बड़ा सख्त मौसम है, बड़ा सख्त वक्त है। क़ज़ा के लिए तो बड़े बड़े अच्छों की पसीना छूट जाता है। जब रूह बदन के अंदर से निकलती है, पांव की तरफ से खींचती हुई उस सर की तरफ आती है, कहा जाता है सबसे बाद में आंखों की रूह निकलती है। मरने वाले को यहां तो एहसास नहीं हो पाता। डॉक्टर लोग कभी कभी इंजेक्शन दे देते हैं कि तकलीफ का एहसास ना हो, लेकिन फिर भी जब नॉर्मल हालत रहे, लोगों ने देखा होगा आंख खुली रहती हैं, मरने के बाद उसे बंद किया जाता है, आंख देखती रहती है। इसलिए हदीस शरीफ के अंदर जिक्र फरमाया गया, जब किसी के मरने का वक्त करीब हो तो इर्द गिर्द खड़े रहने वाले लोग कलमा पढ़ते रहें, यासीन शरीफ पढ़ते रहें, खुद जिक्र करते रहें, विर्द करते रहें। उससे ना कहें कि तू पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, खुद पढ़ते रहें। उससे ना कहें क्योंकि तुम नहीं जानते वो किस हालत से गुजर रहा है, तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए कि हो सकता है वो सख्ती के वक्त में इनकार कर बैठे और आखिर वक्त में उसकी जबान पे कलमा कुफ्र आ जाए। तुम खुद पढ़ते रहो, उसे याद आएगा तो खुद पढ़ेगा, मगर तुम मत कहना तुम्हें नहीं मालूम वो कौन सी मखलूक को इस वक्त देख रहा है, तुम्हें नहीं पता वो कौन से हालात से गुजर रहा है। मैंने अर्ज किया हुजूर ये क़ज़ा का वक्त बड़ा सख्त वक्त है, और आप ये कहते हैं क़ज़ा आएगी दुल्हन की तरह। सच कहे क़ज़ा दुल्हन की तरह आएगी। फरमाया हाँ आएगी, अगर कोई मेरे कहे हुए पे अमल कर ले तो आएगी। क़ज़ा दुल्हन की तरह आएगी, अगर सैयद निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। तो क़ज़ा को देखोगे फिर भी वो दुल्हन की तरह तुम्हारे सामने है। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़िए, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह, ए महबूब तुम फरमा दो कि सारी फजीलतें अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। युतीही मन यशा, वो जिसे चाहता है उसे देता है। सारी फजीलतें अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, सारी फजीलतें, सारी नेमतें अल्लाह के दस्ते कुदरत में। रिस्क देता है अल्लाह, इल्म देता है अल्लाह, फजल देता है अल्लाह, जिस्मानी सेहत देता है अल्लाह, ताकत और कुव्वत हिम्मत और शौकत देता है अल्लाह, औलाद देता है अल्लाह। सारी कुव्वतें शौकतें हिम्मतें ताकतें अजमतें बादशाहतें वजारतें सब देने वाला अल्लाह, रिस्क देने वाला अल्लाह। बंदे के हाथ में नहीं। अगर बंदे के हाथ में रिस्क देना होता खुदा न खास्ता बफर्ज़े मुहाल, तो कभी कभी कहता इसका रिस्क बंद कर दिया जाए। लोग कहते साहब अरे ये तो 8-10 बच्चों का बाप है, नमाजी है, परहेजगार है, इसका रिस्क क्यों बंद कर रहे हैं? कहा इसने मुझे आंख दिखाई थी, इसका रिस्क बंद कर दिया जाए। बंदों के इख्तियार में नहीं, अल्लाह के इख्तियार में है, यह अल्लाह की कुदरत है। काफिर है उसे भी रिस्क देता है, मुशरिक है उसे भी रिस्क देता है, मोमिन है उसे भी रिस्क देता है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने फरमाया सारी फजीलतें अल्लाह के दस्ते कुदरत में हैं। अब फजीलत जिसको जो दी गई वो अल्लाह की तरफ से दी गई।
اب اللہ جسے فضیلت دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ جس سے فضیلت روک لے اس کو کوئی دیکھنے دینے والا نہیں۔ ساری فضیلتیں اللہ کے ہاتھ میں، اور اس نے کسی کو دی ہے کسی سے روکی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے فضل و کرم سے ہندوستان کو بھی فضیلت دی۔ نسائی شریف ہے، نسائی شریف کی جلد 2 میں صفحہ 63، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان، یہ باب غزوۃ الہند ہے، کہ مسلمان یہاں سے ہندوستان میں غزوہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہندوستان کے غزوے یعنی اسلامک جنگ کے لیے ہمیں ابھارا کہ ایک وقت آئے گا لوگ جائیں گے ہندوستان۔ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ باعتبار اس کے یہ اس وقت کے ہندوستان کا ذکر ہے جس میں پاکستان، بنگلہ دیش سب حاصل ہے اور موجود ہے، یا اس وقت کے ہندوستان کا تذکرہ ہے، تو اس اعتبار سے تو ہندوستان ہونا لائق فخر ہے کہ اس کا ذکر نبی کی زبان پہ آیا۔ باب غزوۃ الہند باقاعدہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ وقت مجھے ملا کہ جس وقت کے لیے اللہ کے رسول نے پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی، تو ابو ہریرہ اپنی جان اور مال کی بازی لگا کر کے غزوہ ہند میں شریک ہوگا۔ اگر شہید ہوا تو بہترین شہید ہوگا، اور اگر بچ گیا تو جہنم سے آزادی نصیب ہوگی۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 گروپوں کو رب تبارک و تعالی نے جہنم سے آزاد فرمایا۔ ایک گروپ وہ کہ جو ہندوستان میں جا کر کے غزوہ کرے گا، اور ایک گروپ وہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہ کر کے جنگ یعنی کہ جنگ اسلامی میں شریک ہوگا۔ ان دونوں حدیثوں میں ہندوستان کا تذکرہ ہوا۔ امام نسائی کا وصال 302 ہجری میں ہوا، اور 392 ہجری کے اندر حضرت محمود غزنوی سلطان الہند انہوں نے غزنی سے چل کر کے ہندوستان پر اسلامی حملہ فرمایا۔ 392 کے اندر محمود غزنوی ہندوستان آئے، اور یہ جو حدیث کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کے وصال فرمانے والے مصنف 302 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا، تو گویا کہ تقریباً 90 سال پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے حضرت امام نسائی نے یہ مجدع جاں فضا اپنی کتاب میں تحریر فرما دیا۔ اگرچہ حضرت امام محمد ابن قاسم سن 93 ہجری کے اندر ہندوستان تشریف لائے، مگر وہ اس انداز سے نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ایک روایت کے مطابق 587 ہجری میں 587 کے اندر یا 588 کے اندر ہندوستان کی سرزمین اجمیر شریف کے اندر تشریف لائے۔ اب یہ میں ربط کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ 587 ہجری میں پہلی مرتبہ ملک سلطان الہند شہاب الدین غوری نے ہندوستان پہ حملہ کیا۔ یہ مشیت الہی کہیے کہ 587 ہجری میں جب شہاب الدین غوری نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو اسے شکست نصیب ہوئی۔ وہ حالت بے ہوشی میں اس کا غلام ان کو اٹھا کر کے اپنے ملک لے گیا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میں تو اپنے ملک میں ہوں، گھبرا گیا کہ میں شہید کیوں میں ہوا۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا۔ اسی وقت سے بادشاہ نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک ہندوستان کو فتح نہیں کر لوں گا یہ بادشاہ نہ نیا کپڑا پہنے گا، نہ اچھا کھانا کھائے گا، اور نہ ہی نرم بستر پہ سوئے گا۔
کشمکش کے عالم میں ابھی سال گزرنے کو کچھ زمانہ قریب ہے کہ ایک دن خواب دیکھتا ہے. اب یہ ادھر شہاب الدین غوری خواب دیکھتے ہیں اور ادھر یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں جو ابھی آپ نے شاہ صاحب کی زبانی سماعت فرمائے. حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ اجمیر کے اندر تشریف فرما ہے. وہ انا ساگر کا پانی پیالے میں آ چکا ہے. وہ اونٹوں کا واقعہ ہو چکا ہے. خواجہ غریب نواز اور ان کے ماننے والوں کو پرتھوی راج نے خوب پریشان کر لیا ہے. پرتھوی راج کی والدہ بار بار اس سے کہتی ہے بیٹے میں بھی ہندو ہوں مگر یاد رکھ جس فقیر سے تو الجھتا ہے وہ کوئی معمولی نہیں لگتا. فقیروں سے الجھنا نہیں چاہیے, جیسے وہ کہتا ہے مان جانا چاہیے. لیکن پرتھوی راج اپنی انا میں ہے. ایک پیغمبر کو اس نے پیام بھیجنے والے کو حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھیجا اور یہ کہا کہ اس فقیر سے جا کر کے یہ پیام سناؤ اور یہ کہو کہ اس دن تک تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجمیر سے باہر نکل جاؤ ورنہ تو تمہارا حال برا ہوگا. فقیر جب غصے میں آتا ہے تو اس کا جلال ہی نرالا ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جب یہ پیام پہنچانے والا پہنچا, اب اس فقیر کو تھوڑا سا جلال آتا, ارشاد فرماتے ہیں پرتھوی راج ہمیں کیا نکالے گا, پورا زندہ گرفتیم و دادیم, الٹا ہم نے ہی اس کو زندہ پکڑ کے کسی کو دے دیا. ادھر یہ جملے خواجہ غریب نواز کی زبان مقدس سے نکلتے ہیں, ادھر شہاب الدین غوری اپنے ملک میں بیٹھ کر کے رات کے وقت میں خواب دیکھتا ہے. ایک نورانی شکل خواب میں آتی ہے اور خواب میں آنے کے بعد شہاب الدین غوری کو یہ کہتی ہے بادشاہ اب خاموش بیٹھا کیوں ہے, ہندوستان پہ جا کر کے لشکر کشی کر دے. تجھے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالی ہندوستان کی فتح تیرے نصیب میں لکھتا ہے. شہاب الدین غوری نے ایک نورانی شکل کو دیکھا, صبح اٹھا, لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے فتح یابی کا مژدہ سنایا گیا ہے. ہندوستان پہ آیا, فتح یابی ہوئی اور خواجہ غریب نواز کے کہے ہوئے کے مطابق پرتھوی راج کو شہاب الدین غوری نے زندہ پکڑا اور پکڑ کر کے اس کے بعد پھر اس کو ختم کر دیا گیا. اسے پتا چلا کہ اجمیر شریف کے آس پاس کچھ غریب لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ مفلس و بیچار بظاہر ہے اور فقیر لوگ کسی دور دراز علاقے کے اندر اپنی کٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ فقیروں کا چاہنے والا تھا, اپنی ساری فوج کے ساتھ وہاں گیا. جانے کے بعد جب اس کی پہلی نظر خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ پڑی تو پکار اٹھتا ہے لوگوں ہندوستان کو فتح کرنے والا میں نہیں یہ ہے, انہوں نے ہی خوشخبری دی تھی, یہی ہے وہ جو میرے خواب میں آئے تھے. تو ہندوستان کو در حقیقت فتح کرنے والے در حقیقت حضرت خواجہ غریب نواز ہیں. 3 دن تک رہ کر کے شہاب الدین غوری نے خواجہ غریب نواز کی اختتام نماز ادا کی, اس کو قریب بلایا, قریب بلا کر کے اس کو نصیحتیں کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں شہاب الدین غوری اجمیر کی سرزمین پہ عدل و انصاف سے کام لینا. اور ایک بات اور کہتا ہوں, پرتھوی راج کے بیٹے کو بادشاہ دے دو. سبحان اللہ. اس طرح سے فقیر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے ان کا, تلوار کے ذریعے نہیں, سختی کے ذریعے نہیں, تدبر کے ذریعے, حلم کے ذریعے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں خواجہ غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تھے وہاں کی قوم کا مزاج سمجھا تھا, وہاں کی قوم کو کس طرح سے مسلمان کیا جانا ہے یہ سمجھا تھا. لاہور کے آس پاس رہ کر کے 5 سال تک ہندوستان کی زبان کو سیکھا تھا.
وہاں کے مزاج کو سیکھا. وہ جانتے تھے یہ قوم کیا چیز دیکھتی ہے پھر اپنے قریب آیا کرتی ہے. کہتے ہیں اے شہاب الدین غوری میرا حکم مان اور پرتھوی راج کے بیٹے کو بادشاہت دے دے. بظاہر یہ کسی کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. پرتھوی راج کون ہے؟ وہ جس نے پانی پر پابندی لگائی تھی. پرتھوی راج کون ہے؟ وہ جس نے کھانے پانے پہ پابندی لگائی تھی. پرتھوی راج کون ہے؟ جو ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا تھا. پرتھوی راج کون ہے؟ جو ان فقیروں کو باہر نکالنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا. مگر فقیر کی نظر وہ دیکھتی ہے جو دنیا کی نظریں نہیں دیکھتی. کہا تو پرتھوی راج کے بیٹے کو بادشاہت دے دو. شاید بادشاہ کی سمجھ میں بھی نہ آیا ہوگا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن بعد میں لوگوں نے خود دیکھا کہ جب اس کے بیٹے کو بادشاہت دی گئی تو اس نے سارے وہی کام کیے جو اسلامی حکومت میں کیا کرتے ہیں. اسی کے نسل سے پھر مسلمان پیدا ہوئے. جب بادشاہوں میں مسلمان پیدا ہوئے تو ہزاروں خود بخود ہی بگوش اسلام آنے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں کہ نبی کریم کی سیرت طیبہ کے مظہر کامل حضرت خواجہ غریب نواز تھے, جو سیرت نبوی ہم کو ملا کرتی ہے خواجہ غریب نواز کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنایا تھا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی سختی سے یا کبھی بھی کسی اور طور سے کسی کو سخت مزاجی کے ساتھ اسلام کے قریب نہیں کیا, بلکہ دلوں کو موہ لیا ہے, دلوں کو قریب کیا ہے, دلوں کو اپنایا ہے. ایک واقعہ کر کے ہزاروں کو قریب کر لیا کرتے تھے. پرتھوی راج کے زمانے ہی میں کسی نے نوجوان نے یہ کہا تھا جس فقیر کو باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں آج اس کا کام تمام کیے دیتا ہوں. زہر آلود خنجر اپنی آستین میں چھپا کر کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا. ٹوپی پہن کر گیا تھا, اسلامی لباس کے ساتھ گیا تھا. آگے جا کر کے بیٹھ گیا. خواجہ غریب نواز دیکھ رہے ہیں ایک آیا ہے, بظاہر اپنا نہیں لگتا لیکن اسلامی لباس میں آیا. کچھ دیر کے بعد مسکرا کر کے ارشاد فرمایا نوجوان جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد کر گزرو, فقیر سامنے موجود ہے. نوجوان گھبرا گیا, میرے دل کی بات ان کو کیسے معلوم ہو گئی. کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا تو جو خنجر تھا وہ نیچے گرا. لوگوں نے مارنا چاہا, آپ نے سب کو بٹھا دیا کہ نہیں. فقیر کسی کو کسی کافر کو نہیں مارتا ہے, کافر کے کفر کو مارتا ہے. ہم اس کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں, اس کے کفر کو مارنے کے لیے آئے ہیں. کچھ دیر کے بعد وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو جو ہندوستان بھیجا تھا یہ سب کچھ سکھا کر بھیجا تھا. سیرت نبوی میں ہم کو یہ تعلیمات ملتی ہیں. زید بن سعنہ ہے, بہت بڑے یہودی عالم ہیں, کئی کتابیں پڑھ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی انہوں نے پڑھ لیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں یا کچھ چیزیں زید بن سعنہ سے قرض کے طور پر لی. کچھ دنوں مدت مقرر کی گئی کہ اتنے دنوں کے بعد ہم یہ چیز تمہیں واپس کریں گے. ابھی اس مدت مقررہ کے باقی رہنے میں 3 دن باقی ہیں کہ زید بن سعنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زید بن سعنہ کو کس طرح سے سدھارتے ہیں. یہودی عالم ہے, مسلمان نہیں کافر ہے, سختی کر رہا ہے, گالی گلوچ سے کام لیتا ہے. فاروق اعظم تشریف فرمائے, تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے. کہا زید بن سعنہ زبان سنبھال کر بول ورنہ تو زبان کاٹ کر کے باہر پھینک دوں گا. جانتا نہیں کس سے گفتگو کر رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت فاروق اعظم کو شاباشی دیتے,
مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے الٹا فاروق اعظم کو ڈانٹا اور کہا اے عمر میں اور یہ دونوں تجھ سے کسی اور چیز کی امید رکھتے تھے، تجھ کو تو یہ چاہیے تھا کہ تو مجھ سے یہ کہتا کہ یا رسول اللہ ان کا جو قرض ہے وہ ادا کر دیجئے، اور اس سے یہ کہتے کہ بھائی آسانی سے قرض خواہی کیجئے، سختی سے کام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اے عمر تم نے سختی کر کے اچھا کام نہیں کیا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے تبلیغ فرما رہے ہیں۔ وہ زید بن ثانہ دیکھ رہا ہے، صرف نبی کو نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہہ گیا اے محمد عربی، یہ عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے نا سب ایسی ہی ہے، پہلے لیتی ہے اس کے بعد پھر دیتی نہیں ہے۔ صرف نبی کو نہیں کہا، نبی کے سارے خاندان والوں کو برا کہہ دیا، سارے عبد المطلب کی اولاد کو برا کہہ گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں نہیں آتے، غصے میں نہیں آتے، غصے میں آ کر کے کچھ باتیں نہیں بولتے۔ فاروق اعظم تڑپ رہے ہیں، غصے میں آنے کی سوچ رہے ہیں، فاروق اعظم کو وہ دبا رہے ہیں۔ اتنے میں ان سے کہا اے زید بن ثانہ تم ہم پہ جو سختی کر رہے ہو، تمہیں شاید یاد ہوگا ہم نے تمہارے قرض کو دینے کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا اس میں ابھی 3 دن باقی ہیں، تو تمہیں سختی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہمارے اوپر۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطاب فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر ابن خطاب، ان کی جتنی بھی کھجوریں ہمارے ذمے بنتی ہیں تم ساری کھجوریں ان کو پیش کر دو، اور یاد رکھو 20 سا کھجوریں اور دے دو۔ اب 20 سا کھجوروں کا مطلب آج کے زمانے کے حساب سے 80 کلو گرام سے زیادہ ہوتے ہیں۔ گویا کہ یوں ارشاد فرمایا کہ 80 کلو گرام کھجوریں اور زیادہ دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آپ کو گالی بک رہا تھا، یہ تو آپ کو برا کہہ رہا تھا، یہ آپ کو تکلیف دینے کے در پہ تھا، آپ اوپر سے 80 کلو کھجوریں دینے کے لیے تیار ہیں، یہ کیوں؟ کہا یہ اس لیے کہ تم نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، تکلیف پہنچانے کی وجہ سے 80 کلو کھجوریں زیادہ دو۔ جب 80 کلو کھجوریں زیادہ دینے لگے، فاروق اعظم تول کر کے زید بن ثانہ کو، تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو دے کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فاروق اعظم سے ارشاد فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے یہ کھجوریں میرے لیے ایک معمولی چیز ہے، یہ 80 کلو گرام جو کھجوریں زیادہ دیتا ہے اس کی کوئی حیثیت میرے نزدیک نہیں ہے۔ میں اپنے زمانے کا بڑا مالدار شخص ہوں، میں نے بہت بڑی کتابیں دیکھی ہیں، مالدار ہوں، بہت بڑا مالدار ہوں، یہ جو کھجوریں میں نے ان کو دی تھی اس کی کوئی حیثیت میرے پاس نہیں ہے، مگر میں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا اس نبی آخر الزماں کی ایک پہچان یہ بھی ہوگی جتنی ان پہ سختی کرو گے اتنی ہی وہ نرمی کریں گے۔ وہی پہچان دیکھنے کے لیے آج ان کے پاس آیا تھا۔ میں گالی بکتا رہا، یہ مسکراتے رہے، میں برا کہتا رہا، یہ حلم کرتے رہے، میں اونچا بولتا رہا، یہ نیچا بولتے رہے، میں نے سمجھ لیا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ چیز ان کے پاس پائی جا رہی ہے۔ وہ طریقہ خواجہ غریب نواز کو بھی ملا، انہوں نے علم کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، انہوں نے تدبر کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، انہوں نے اخلاص کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ تم سختی سے کسی کافر کو کاٹ سکتے ہو لیکن کافر کے کفر کو کاٹنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ تم نے بارہا دیکھا ہوگا حضرت مولا کائنات اس کو مارنے کے لیے نیچے لٹا چکے ہیں، وہ نصرانی ہے، وہ کافر ہے، قریب ہے کہ مولا کائنات کا خنجر اس کے گلے میں چھپ جائے
جائے اور اس کو مار دیا جائے, وہ ختم ہو جائے, واصل جہنم ہو جائے. اتنے ہی میں اس نیچے لیٹے ہوئے انسان نے حضرت مولا کائنات کے منہ کے اوپر تھوک دیا. مولا کائنات الگ ہٹ جاتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہنے لگتا ہے آج سے میں یہ سنا کرتا تھا کہ علی بڑا بہادر ہے, علی حیدر کرار ہے, بڑی تعریفیں میں نے سنی تھی, مگر یہ بہادری کے خلاف ہے کہ اپنے قبضے میں آئے ہوئے انسان کو چھوڑ دیا جائے. تجھے تو مار دینا چاہیے تھا, قتل کر دینا چاہیے تھا, تو میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا, تو الگ کیوں ہٹ گیا؟ کہنے لگے اے سننے والے سن, جب پہلے مار رہا تھا صرف اللہ کے لیے مار رہا تھا, جب پہلے مار رہا تھا صرف اللہ کے لیے مار رہا تھا, اور جب تو نے میرے اوپر تھوکا میرا نفس بھی اس میں شامل ہو گیا. میں نے سوچ لیا جس کام میں اپنا نفس شامل ہو جائے وہ کام میں نہیں کروں گا, چنانچہ میں ہٹ گیا. جب اس آدمی نے مولا کائنات کی یہ بات سنی تھی تو کہنے لگا علی ہاتھ بڑھا کہ میں تیرے ہاتھ پر مسلمان ہوا چاہتا ہوں. مجھے پتا چل گیا جب امت محمدیہ کے علی کا حال یہ ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا. دیکھو علی مار دیتے تو کافر مر جاتا, کافر بھی مرتا, کفر بھی مرتا, مگر علی نے تدبر سے کام لیا, علی نے حکمت سے کام لیا, علی نے اخلاص سے کام لیا, اسے بھی بچایا اور اس کے کفر کو بھی ختم کر دیا. اس کی نسل میں اسلام پھیل گیا. خواجہ غریب نواز نے اسی طرح سے اس لیے میں عرض کرتا ہوں, خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تھے, وہ بھی عالم کفر تھا. یہاں تم برطانیہ میں رہتے ہو, یہاں کا بھی عالم عجیب ہے, یہاں کا بھی اسی طرح سے دوسروں کے ارد گرد گھیرے میں تم لوگ رہا کرتے ہو. اس لیے بار بار عرض کرنا پڑتا ہے اگر برطانیہ کی سرزمین کے اوپر کوئی سچی اسلام کی تصویر پیش کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چشت اہل بہشت کے بزرگوں کی تعلیم پڑھے اور اس کے اعتبار سے عمل کرے. انشاءاللہ برطانیہ کی سرزمین پر اسلام کی سچی تصویر کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا. سختی سے نہیں, نرمی سے قریب کرو, بردباری سے قریب کرو, حلم سے قریب کرو. جیسے خواجہ غریب نواز نے تمہیں تعلیم دی ہے ایسے قریب کرو. انشاءاللہ تمہاری صورت دیکھ کے تمہارے دوسرے لوگ تم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تدبر ہر جگہ ہونا چاہیے, تدبر ہر جگہ. جتنے بھی اولیاء کرام کے آپ نے ابھی نام سماعت فرمائے سب میں تدبر, حکمت عملی سے کام لیا کرتے تھے. چاہے اعلیٰ حضرت شفیع علیہ رحمت و رضوان ہو, محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ہو, یا حضرت سرکار کلا سید محمد مختار شہزاد قبلہ علیہ رحمت و رضوان, ہر جگہ تدبر. محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اشرفیہ تشریف لے گئے. سرکار کلا کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. محدث اعظم ہند تشریف لے گئے. یہ بھی اسی سفر کا واقعہ ہے, آپ کو یاد رہا ہو یا نہ رہا ہو, لیکن حضرت کے سفر کی جو تفصیلی چیزیں ہیں وہ میرے پاس ریکارڈ ہے. اسی کے اندر ذکر فرمایا. محدث اعظم تدبر دیکھیے کس طرح سے لوگوں کو سدھارا جاتا ہے. تشریف لے گئے جامعہ اشرفیہ امتحان کے لیے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے, جامعہ اشرفیہ کے منتظمین یعنی کمیٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھتے تھے. امتحان دینے والے طلبہ سامنے آئے. جب امتحان دینے کے لیے بیٹھے تو ایک طالب علم نے, شرح جامی کا امتحان تھا جو بہت عظیم کتاب علم نحو کی, ایک طالب علم نے کتاب کی جو تقریر تھی بالکل ہی الٹی کر دی. یعنی کہنا جو چاہیے تھا, جو ادھر جانا چاہیے تھا نا, وہ ادھر گیا, بالکل الٹی کر دی. اب تدبر دیکھیے محدث اعظم ہند کا. اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں پڑھا, جاہل ہو, جپٹ ہو, تم کو کہنا یہ چاہیے تھا, بالکل الٹا بول گئے, تو جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے نا وہ سوچتے کہ سال بھر ہم نے ان سب کو کھلایا ہے, پلایا ہے, محنت کی ہے, ہمارا کھانا, کھلانا, پلانا, محنت کرنا سب برباد کیا, یہاں پڑھائی کچھ نہیں ہوتی. کمیٹی کے حضرات کے اوپر غلط اثر ہوتا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم نے صحیح کہا ہے,
اس لیے کہ جھوٹ ہوتا. اسی کا نام تدبر ہے, حکمت عملی ہے. کون سا ایسا کام کیا جائے اسے بھی پتہ چل جائے کہ میں نے رونگ کیا ہے اور ان پہ بھی کوئی غلط اثر نہ ہو پائے. تو آپ نے مسکرا کر کے اپنی اسی آواز میں جو ان کی آواز تھی, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, آپ نے تو سارے نحویوں کی تقریر کو الٹا کر دیا. یہ نہیں کہا تم نے الٹا, یعنی تم نے الٹی تقریر کی نہیں, یعنی کہ جتنے بھی نحوی لوگ ہیں جو کہہ کر کے آئے ہیں, حالانکہ وہ صحیح کہا انہوں نے, کہا تم نے تو سارے نحویوں کی تقریر کو الٹ دیا. وہ سمجھ گیا کہ میری تقریر الٹی ہوئی ہے, اور جتنے بھی کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سوچنے لگے, واہ ماشاءاللہ, ہمارے مدرسے کے طلبہ کیا خوب ہے, بڑے بڑے اونچے نحویوں کی تقریر کو الٹا کر دیتے. دونوں آدمی خوش ہو گئے. اس کو بھی پتا چل گیا کہ ہاں میں نے کچھ غلطی کی ہے. سرکار کلام علیہ رحمت و رضوان اسی طرح سے تدبر سے کام لیا کرتے تھے. علماء کرام جب کبھی بھی آیا کرتے, جب کبھی بھی, یہ خردہ نوازی ان کے پاس بدرجہ اتم موجود تھی. 17-18 سال پہلے کی بات ہے. فجر کی نماز کے بعد بٹھا کر کے پہلے بخاری شریف کی کچھ دو چار احادیث پڑھائی. اس کے بعد مجھے بھی اور ہمارے ایک دو ساتھی اور بھی تھے اس وقت وہاں, ان سب کو حدیث شریف کی سند ادا فرمایا کرتے تھے. اسی مجلس میں ذکر فرمایا, یہ دیکھیے کس طرح سے دلوں کو جیتا جاتا ہے, کیسے قریب کیا جاتا ہے, کس طرح سے دین کا کام کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ علماء کرام آ رہے ہیں, کسی لالچ میں آ رہا ہے, کسی وجہ سے آ رہا ہے, تو ادھر چلا جا, تو ادھر چلا, ڈانٹتے ڈپٹتے بھگاتے ادھر کرتے نہیں, بلکہ سب کو قریب محبت سے بٹھاتے تھے. کہتے تھے خادم سے ان سب کو چائے پلاؤ, اور کبھی کبھی کہا کرتے تھے ان کا خیال رکھا کرو, یہ علماء کرام ہمارے دست و بازو ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں, یہ لفظ بڑا عظیم ہے. سامنے والے بھی خوش ہو گئے, اور جو دین کا کام آگے بڑھانا ہے اس کے لیے ان کو ایک عزم و حوصلہ بھی مل گیا. حضرت شیخ المشائخ اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان, جو اپنے پائے کے عظیم ترین بزرگ تھے اپنے زمانے کے, اس لیے کہا جاتا ہے میرے دوستو اپنے اندر وہ چیز پیدا کرو, تمہاری صورت دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہیں. تمہارے کردار سے, تمہارے قول سے, تمہارے فعل سے, تمہاری بولی سے, تمہاری چال سے, ڈھال سے, اٹھنے بیٹھنے سے لوگ سمجھے کہ سچا مسلمان جا رہا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو قسم خدا کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, صورت دیکھ کے لوگ مسلمان ہوا کرتے ہیں. یہ میں آپ کو صرف کہانی قصہ نہیں سنا رہا ہوں, یہی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان ہے. ایک زمانہ تھا, یہ 1922 عیسوی کا زمانہ ہے. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ راجستھان کے ملکانہ کے اندر اور آگرے کے آس پاس بہت سارے لوگ جو تقریباً 3.5 لاکھ کی تعداد میں مسلمان تھے. پہلے وہ اہل حدود میں سے پھر مسلمان ہوئے, اس کے بعد لوگوں نے جا کر کے ورغلایا. 3.5 لاکھ لوگ مسلمان سے ہندو مت کی طرف آ گئے اور ہندو مذہب اختیار کر لیا. 3.5 لاکھ. حضرت سعد اللہ فاضل علیہ رحمت و رضوان, یہ آخری واقعہ, اس کے بعد انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا. حضرت سعد اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میٹھی علیہ رحمت و رضوان کے چچا, سگے چچا حضرت قطب الدین سید قطب الدین برہمچاری علیہ رحمت و رضوان, یہ بھی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت مولانا احسان الحق صاحب اپنے زمانے کے مبلغ عظیم تھے, وہ بھی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. ایک صاحب اور تھے, یہ چاروں کے چاروں تشریف لائے اور عرض کیا, اے حضرت والا بہت کوششیں ہوئی ہیں, بہت ہم نے تقریریں کی ہیں, گلی گلی گھوم کر کے رات دن ہم نے ایک کیا ہے. یہ حضرات کرام واقعی میں دین کی تبلیغ دل و جان سے کرتے تھے, اس طرح سے کرتے تھے, نہ رات کا ہوش نہ دن کا ہوش. خود محدث اعظم ہند کے لیے حضرت حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جیسا عظیم شخص یہ کہا کرتا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے محدث اعظم
مریض بنا جا رہے ہیں, دن میں سفر کیے جا رہے ہیں. ارے سنو, 48 گھنٹے تک مسلسل تقریریں کرنا, پیدل چلنا, مرید بنانا, بتاؤ یہ خدا کا احسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر یہ طاقت بدن کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی ہے, یہ طاقت کھانے پینے سے نہیں ملتی ہے, یہ طاقت اس دنیاوی مادی چیزوں سے نہیں ملتی ہے, یہ طاقت خدا کا فیضان ہوتی ہے جو کسی کو دیا کرتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء, تم فرماؤ اللہ کے دست قدرت میں ہے, فضل جسے چاہتا ہے دیا کرتا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, حضرت صدر اللہ فاضل اور یہ چاروں حضرات, حضرت شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور والا رات دن کی کوشش ہو گئی, بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, مگر ہمارے لوگ ہمارے قبضے سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں, دم بدم مسلمان کافر ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یہ اہل ہنود کی جو ایک جماعت جا رہی ہے, اس طرح سے تبلیغ کر رہی ہے, ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ابھی صحیح طرح سے اسلامیات سے واقف نہیں تھے وہ ان کے ورغلانے میں آ رہے ہیں اور انہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کچھ کیجئے. آپ نے فرمایا 85 سال کی عمر ہے, میں کیا کروں؟ 85 سے زیادہ ہو چکے تھے, مگر تم مجھے بلاتے ہو. مجھے شرم آتی ہے پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے, اس لیے کہ ان کا بڑھاپا فاروق اعظم کی جوانی پہ غالب آ گیا تھا. 85 سال کی عمر ہو جانے کے باوجود بھی تمہارے کہے ہوئے کو میں رد نہیں کرتا. میں جاؤں گا مگر ایک شرط کے ساتھ جاؤں گا, اور شرط یہ ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, تقریر کر نہیں سکتا, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, چل پھر سکتا نہیں, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, گھر گھر جا کر کے دستک دے کر کے اسلام کی تبلیغ پہنچا نہیں سکتا. ایک چیز کرتا ہوں, سنو, اگر تم کہو تو ایسا ضرور تم کرنا, ایک چوکی کے اوپر مجھے بٹھانا, ایک سید نعیم الدین مراد آبادی ایک پایا تم پکڑو گے, قطب الدین برہمچاری ایک پایا تم پکڑو گے, احسان الحق ایک پایا تم پکڑو گے, ان سے کہا ایک پایا تم پکڑو گے. چاروں آدمی مجھے تخت پہ بٹھا کر کے ان گلیوں میں گھمانا جہاں لوگ ہندو ہو رہے ہیں. تقریر کچھ نہیں کروں گا, بیان کچھ نہیں کروں گا. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, جب آگرہ کی سرزمین کے اندر آپ تشریف لے گئے تو وہاں کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر بے شمار لوگ, تقریباً 300 سے زیادہ تو علماء کرام تشریف فرما تھے. تھوڑا بہت خطاب ہوا, اس کے بعد حضرت صدر اللہ فاضل اپنا وہی لباس غوثیہ پہن کر کے تخت پہ جلوہ گر ہوئے, ہاتھ میں وہی 1000 کی تسبیح لی, سر کے اوپر وہی غوثیہ تاج رکھا, اس کے بعد وہی اپنا خاص لباس پہنا. لباس پہننے کے بعد آپ تخت پر جلوہ گر ہوئے. اس کے بعد فرمایا مجھے اٹھاؤ. اٹھا کر کے لے جانے لگے کہ جن جن گلیوں میں لوگ ہندو ہوئے ہیں وہاں صرف گھما دو. تاریخ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ قسم خدا کی جہاں جہاں سے گزر رہے تھے ہندو مرد, ہندو عورتیں ان کے چہرے کو دیکھ کر کے صرف یہی کہتے تھے ہم ان کو جانتے نہیں, مگر یہ اقرار کرتے ہیں یہ جس دین پر ہے اسی دین پر ہم بھی ہیں. جس دین پر یہ ہے اسی دین پر ہم ہیں, جس مذہب کے یہ ہیں اسی مذہب پر ہم ہیں. ایک دن میں ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے. اس لیے میرے دوستوں میں عرض یہ کرتا ہوں اپنے آپ کو ایسا بناؤ تمہارے کردار سے اسلام نظر آئے, تمہارے چال سے اسلام نظر آئے, تمہارے اقوال سے اسلام نظر آئے. اگر ایسا ہو جائے نا تو یہ لندن میں جو واقعہ ہوا ہے کبھی نہ ہوگا. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ایسا ظلم بربریت جس کو ظلم و بربریت کے علاوہ کچھ نام دے ہی نہیں سکتے. اگر وہ آدمی خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا کبھی ایسا کام نہیں ہوتا, کبھی ایسا کام نہیں ہوتا. حضرت خواجہ غریب نواز کی تعلیم ہی عجیب و غریب, وہ تو محبتوں سے لوگوں کو قریب کرتے ہیں. خیر, وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے, میں آگے کو اپنی بات بڑھانا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری عطا فرمائے, ورنہ تو میں آپ کے سامنے
اتفاق سے میں کسی دوسرے موضوع کی طرف آ گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ورنہ تو آج خیال یہ تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے ہمیں جو قیمتی نصیحتیں کی ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی بعد میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت مطہرہ کی پاسداری عطا فرمائے اور سب کو صحیح طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔